موت کا تو خوف اللہ نے رکھا ہوا ہے نا جی. موت سے تو مطلب مومن بھی نفرت کر رہا ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو موت کے وقت جب جنت دکھا دی جائے. بخاری میں حدیث ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ یعنی میرا قرب کسی بھی چیز سے اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کے ذریعے، اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ میں گھس جاتا ہے، نعوذ باللہ. میرا اس میں کلپ بھی ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں کی تشریح. یعنی اس کے ہاتھ پھر میرے ہی رضا کے لیے اٹھتے ہیں. میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کے بعد وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں. اگر کسی دشمن کے اگینسٹ میری مدد مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. اور مجھے کسی بھی اللہ ہونے کے باوجود کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مجھے کسی چیز پہ تردد نہیں ہوتا سوائے جب میں کسی مومن کی روح قبض کرتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے وہ موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، جبکہ میں اس کے لیے پسند کرتا ہوں کہ اسے موت دے کے اپنے پاس لے آؤں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ظاہر زندگی تو ہر بندے کو عزیز ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے. موت سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے. موت سے اس لیے ڈر کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اور ظاہر زندہ رہے گا تو نیک اعمال کرے گا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے گا. تو بہرحال اس اعتبار سے اگر کوئی موت سے ڈرتا ہے کہ بھئی مجھے مرنا نہیں چاہیے، اور آخرت میں اگر اس کو اللہ سے انعام ملنے کی امید ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، وہ کرے گا. قرآن پاک میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ریاکاری کے لیے معاملات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنی نیکیاں اس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں جیسے اگر تم میں سے کوئی بندہ ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. قرآن میں اللہ نے اس کی مثال بیان کی، اور اسے اندیشہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، میرے بچوں کا میرے بعد کیا بنے گا. تو اس طریقے سے جو فکر لاگ ہوتی ہے، اسی حوالے سے نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ریاکاری میں نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر اللہ نے اپنی یعنی انسان کی اسٹرکٹ میں یہ باتیں ڈالی کہ انسان یعنی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کانشیس رہتا ہے. باقی موت کی بندے کو اس حوالے سے آرزو ہونا کہ جنت ملے گی وہ تو ہونی چاہیے. وہ تو قرآن میں یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے چاہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو صحابہ کرام تو کرتے تھے. اس حوالے سے تو جائز ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے اے اللہ مجھے یہ جو ہے وہ شہادت کی موت دینا اور مدینہ شریف میں موت دینا، کیونکہ مدینہ شریف والوں کی شفاعت ہوگی نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے. جو لوگ جمعہ یا رمضان میں فوت ہو رہے ہیں کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں. حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے، حساب کے بعد ہی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مارا گیا یا رمضان. خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا، شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ. آپ میں تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو، اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی. خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی. تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان سب کچھ ہے. وہ تو مسئلہ ہی کچھ اور نکل آیا، وہ تو عذاب میں تھا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا مطلب یہ بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے. میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قرض ادا کرو اس کا. حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا، نہیں، چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا. یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے، یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے. دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی نہیں. ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے. سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یہ نبی علیہ السلام کے ننہال کے خاندان سے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ان کا نبی علیہ السلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ نے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے، اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا. بھئی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. حالانکہ فاطمہ جو ہے
सलाम अल्लाह अलैहा जन्नती औरतों की सरदार है, बुखारी मुस्लिम में है, लेकिन वो असल में उनको नहीं, पूरी उम्मत को बताया जा रहा था कि भाई अगर अमाल बुरे हुए तो आपकी निस्बत आपको फ़ायदा नहीं देगी, अगर अमाल सही हुए तो निस्बत का फ़ायदा भी होगा, कोई शक नहीं। अगर अमाल सही है तो निस्बत का फ़ायदा ये है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली उम्मतों से पहले जन्नत में जाएगी। लेकिन अगर कोई मैं है हुजूर दा गुलाम हाँ, तो जब तक मैं जन्नत ही नहीं बढ़ना उदू तक कोई और नेक किसी नबी का उम्मती जन्नत में नहीं जा सकता, तो ये तो नहीं होगा। तू नेक है तो पहले दाखिल होगा, अगर बद है दूसरी उम्मत वाला पहले चला जाएगा, तू बाद में जाएगा अजाब भुगत के, निस्बत नहीं काम आएगी। ठीक हो गया।